الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ملک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ائمہ کرام یعنی امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ کا 3 دن کا تربیت اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابر علی اتاری لاڑکانہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے مرشد، ایک سوال عرض ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے اور کس کلر کے ہونے چاہیے؟ امام کو اپنا حلیہ ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ امام صاحب ہیں۔ سادہ لباس ہو، سنت کے مطابق ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا، یہ تو شاذ و نادر ہی کسی کا ہوتا ہے۔ عوام میں تو ہمارے مبلغین بعض پہن لیتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی جو مبلغ ہوں گے دعوت اسلامی ماحول میں رچے بسے ہوں گے تو ان کا عین ممکن ہے کہ ہو کسی کا جنرل نہیں ہوتا، گھٹنوں تک ہوتے ہیں۔ پھر وہ بیٹھتے ہیں تو بیچارے ہم جیسا ہوتا ہے تو گھٹنے پہ کھینچتے رہتے کپڑا، سمجھے؟ تو الٹا مطلب ہے کہ آدمی پکڑا جاتا ہے، توجہ نہ ہو تو چلی جاتی ہے، اچھا یوں ہے۔ تو ہمارے لیے نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو بہتر وہ یہ کہ آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق ہو، آستین ایک بالش چوڑی، یہ بھی باہر شریف میں لکھا ہے۔ تو سنت کے مطابق لباس، سنت اور آداب ہیں اس کے مطابق لباس ہو۔ کلر جو بھی مطلب معززین پہنتے ہیں اور اس دور میں جو رائج ہو تو اس طرح کا کلر ہو، اگر ہو سفید تو ویسے ہی افضل لباس۔ عام طور پر سفید کی پذیرائی حدیثوں میں زیادہ ہے، اور عبادت میں تو خاص کر مطلب ہے کہ سفید زیادہ پسند کیا گیا۔ باہر شریف میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے۔ لیکن اگر کوئی سا کلر بھی پہننا چاہتے ہیں تو بھلے پہنے، یہ شوق نہ ہو، چمکیلا بھڑکیلا۔ اماموں کے کلر بھی، امامہ شریف یہ کلر بھی بعض وقت بھڑکیلے چمکیلے شوق طرح کے ہوتے ہیں، تو ان سے احتیاط کریں۔ اب کیا امامہ شریف یہاں باندھ کر امام صاحبان تشریف فرمائیں، لیکن جب یہ اور کیفیات میں ہوتے ہیں اپنی تو کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے تو سمجھ آ جاتی ہے، ملاقات کے لاتے ہیں تو یا تو کسی سے مانگ کے باندھ کے لائے، یہ یا یعنی میں جا رہا ہوں ملاقات کے لیے، یار اپنا دے دے۔ اس کی ٹوپی جو ہے نا اس کا تعارف کروا رہی تھی، اچھا آپ چھپا کے لائیں گے تو بھی اس کا جو نشیب و فراز ہے نا یہ تعارف کروا سکتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا ٹوپی کا۔ تو خیر وہ اب یہ خوبصورت ٹوپیاں بہت چل پڑی ہیں، تو اس سے مطلب یعنی کہ برکاتی ٹوپی ایک نام اس کا چلا تھا، کیا اب بھی چلتا ہو تو پتہ نہیں ہے، بیچنے والے برکاتی بولتے تھے۔ یار میرے حالات برکاتی ہے، حالات برکاتی ہیں، میں برکاتی ہوں۔ حالات کا سلسلے میں قادریہ رضویہ برکاتیہ یہ ہے سب۔ تو اب برکاتی ہونا تو امام ہے، ایک برکاتی رضا نے تو امامے کا اتنا بیان فرمایا ہے کہ ٹوپی کا تو کچھ کا کچھ مطلب یہ ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن خیر ٹوپی پہننا گناہ تو یقیناً نہیں ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو، یا اس طرح کی جو ٹوپیاں مگر یہ برکاتی نہ کہا جائے اس کو، یہ برکاتی امامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے امامے ہی کی
फजीराई की इसी के फजाल बयान किए फतह रज़विया शरीफ में, बाज़ों ने पढ़े भी होंगे, अब हो सकता है कई एक ने पढ़े हों, सुने भी होंगे। तो ये टोपी असल, ये टोपी जो मैंने अंदाजा लगाई, जो ओमान है ना, सल्तनत ओमान, मस्कत, ये वहां से ये डिजाइन चली है, या साउथ अफ्रीका की जो पार्टियां जो होती है ना, ये भी देखा मैंने, शायद दाऊद ने पहले से देखा होगा। साउथ अफ्रीका से जब कोई आते हैं ना, तो इस तरह की टोपियां वो मखसूस ये अपने व्यापारी या ताजिर, ये हम लोगों के सामने आते हैं, मजहबी लोगों के या मजहबी लोगों के सामने आते हैं, तो वरना तो टाई कोट शूट बूट ये सब चल रहा होता है। वो मतलब टोपी हर वक्त, ये टोपी मतलब ये अब ये चल पड़ी है, तो अभी यहाँ आएंगे तो टोपी पहनेंगे, किसी महफिल में जाएंगे बुजुर्गों की तो वहां टोपी पहनेंगे, ये मखसूस महफिल नात में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे, कभी जुम्मे के लिए पहनते होंगे, आम नमाजों में तो घरों पे तो ये होता ही नहीं है, तो ये फिर या नंगे सर नमाज आप पढ़ते हैं। पहले तो बहुत मायूब समझाता था, अब तो नंगे सर लोग अक्सर या कई एक पढ़ रहे होते हैं। तो यूं मतलब ये टोपी चल पड़ी है, तो ये मस्कती टोपी है, ये ओमानी टोपी है, बरकाती टोपी इसको कहकर एक पीर खाना जो मेरे आलाजत है पीर खाना, उसको इसका क्या अल्फाज भी नहीं मिलते ना कहा जाए। ये मैंने दरखास्त एक बार लाइव की थी मदनी चैनल पर, इसके बाद शायद फर्क तो पड़ा है। अब बेचने वाले हो सकता है बरकाती ना कहते हो, अभी कोई कहता हो तो मेरी दरखास्त हाथ जोड़ के पहुंचा देना यार, ऐसा मत करो, अल्लाह रोजी देने वाला है यार, कहाँ है बरकाती है, कहाँ से सबूत लाओगे बरकाती है, मेरे आलाजत ने कब पे नहीं, या हमारे बरकत खानदान बरकत ने कहा, मतलब किस बुजुर्ग से ने जो हमारे जो पेश राव गुजरे, जो बुजुर्ग गुजरे हमारे वो असलाफ, इस सिलसिले में इन्होंने कहाँ टोपी यारी पहनी है। मंसूब तो वहां से चलेगी ना, बड़ों से अपने, तो वो तो नहीं है ना, मतलब मंसूब हमने तो कहीं नहीं पढ़ा नहीं सुना, नहीं इमाम आई देखा सुना लिखा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमामा ये हमारा ताज है, ठीक है ना, ये इमामा ताज है और अहले अरब के ताज है इमाम है, ये इमामा उतारेंगे अपनी इज्जत उतार देंगे, ये हदीस पाक आपने 12 शायद सुनी, पता उसमें आला हज़रत ने नकल किया है। इमामा शरीफ हमारा ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ने यहाँ तक हदीस पाक बयान की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, एक इशारा करके जो मुझे याद पड़ रहा है, एक इस तरह की रिवायत के ये फरिश्तों का ताज है ये इमामा, तो फरिश्तों का ताज छोड़कर यार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज भी, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तो मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इमाम शरीफ का ताज हमारे सामने, इसको सजाया मेहरबानी करके। ये टेक्निकल टोपियां जो है, अगरचे मैं नाजायज नहीं कह रहा, मेरे को पसंद इमामा है, सुन्नत में अजमत, ठीक है ना, हर वक्त मतलब जितना हो सके टोपी पहन ले, कभी इमामा शरीफ पहन ले घर में, चलो कोई बात नहीं कि टोपी भी पहनते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, हर्ज नहीं इसमें, लेकिन जब इस तरह बाहर निकलते हैं तो अक्सर, बल्कि बे तो इमाम ही में आपने शायद मुझे अवाम में कभी टोपी में ना देखा हो, इमाम ही में मेरी आदत में, घर में भी हत्ता इमाम शरीफ में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम में से प्यार है, मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत तो सर सुन्नत तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो कहना था अर्ज कर दिया, अब आपकी मर्जी है, जान भी कुर्बान है, नारे तो लगाते हैं, अब पता नहीं हुआ छोटी छोटी कुर्बानियां बज़ाहिर जिसमें कुर्बानी कम है वो पाई जाती है कि नहीं, हम मतलब छोटे आदमी नहीं बड़े आदमी है, बड़ा काम करेंगे। कलर जो मुअज़्ज़ज़ीन में पाया जाता हो, अगरचे डार्क कपड़े भी पहनना साबित है गहरे रंग के, लेकिन अब शायद मैंने जो उलमा देखे ना, अपने उलमा मशाइख जो जिनको अब अकाबिरीन कहें या जो भी, इन सबको मैंने सादगी में देखा है। ये तरह तरह के ये हमारे जो आजकल लिबास चले ना, कलर्ड डार्क, ये मुझे शेरवानी पहन ली वो अलग बात है, शेरवानी का कलर तो मखसूस ही होते हैं उनके कलर, या कोई कोटी पहनी
کبھی تو وہ الگ. لیکن بزرگوں کو کوٹی پہننا بھی دیکھنا مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا. یہ شیروانی کو نوازتے کبھی یا بالکل سادے کپڑے, اور مجھے جو یاد پڑتے وہ سفید کپڑے. جیسے میں مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں برسوں حاضریاں دی ہیں, مجھے کبھی نہیں یاد پڑتا کہ میں نے حضرت کو رنگین کپڑوں میں دیکھا ہو سفید, اور شیروانی میں شاید دیکھا ہے میں نے. اس طرح اور بھی علماء کی زیارتیں کی ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ علامہ کاظمی شاہ صاحب, بلکہ خود شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ یہ سفید ہی پہنتے تھے, اور کبھی کوئی کریم کلر لائٹ وہ شاید پہننا دیکھا ہے. اور اس سے حضرت مولانا قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائٹ کپڑے. اور بھی اگر یاد کرتا جاؤں تو شاید لسٹ بنے گی. مفتی احمد یار خان نئی مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے میں نے سفید کپڑوں میں. اچھا, اور مولانا مفتی ظفر علی نعمانی, پھر علامہ عبد المصطفیٰ اظہری, جن کے آپ لوگوں نے نام ہی سنے سارے, میں نے ان کی زیارتیں کی ہیں, اور یہ حضرات مجھ پر شفقتیں بھی فرماتے تھے. اس طرح کئی ایسے ملیں گے جو مطلب یعنی کہ میں نے جو دیکھے وہ بتا رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رنگین نہیں پہنے. میں نے وہی مشورہ دیا آپ کو کہ آپ اگر پہنتے ہیں تو پھر ایسے پہنے جو علماء اور معززین میں آج کل پہنے جاتے ہوں, ایسے آپ الگ تھلگ نہ ہوں یا کوئی آپ پر انگلی اٹھائے. کسی مخصوص طبقہ جو ہوتا ہے بات وہ ان کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب میں چلے جاتے ہیں, جیسے فساق کی وضع یہ تو جائز بھی نہیں ہے. تو ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا طریقہ کار چلا جاتا ہے ملبوسات کا تو پھر تو وہ تو بالکل چھوڑنا پڑے گا. اس طرح باہر اس میں شوخ رنگ کا منع فرمایا ہوا ہے. شوخ رنگ یعنی چمکیلے بھڑکیلے یہ بھی بات چڑھا لیتے ہیں, ہاں یہ پہن لیتے ہیں, یہ نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں نے رنگ کا آپ کو بتایا. علماء معززین, دیکھو ابھی آپ نوجوان علماء کو بولو گے نا کہ یہ مدنی پہنتا ہے, اس کو تو اپنا عالم ہونا ثابت پتہ نہیں کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا, ضروری ہے کہ وہ عالم کی ڈیفینیشن پر ہی پورا ہوتا. پھر اکابرین اور ہوتے ہیں, اساغرین اور ہوتے ہیں. تو عام طور پہ اکابرین ہم جن کو بول بھی دیتے ہیں وہ نہیں ہوتے اکابرین. اکابرین کوئی بڑھاپے سے نہیں ہوتا, بڑا علم سے ہوتا ہے. بعض جوان ہوتے ہیں 100 عمر رسیدہ علماء پر علمی اعتبار سے آپ کو بھاری نظر آئیں گے, اتنی معلومات, حافظہ پڑھا انہوں نے بھی ہوتا ہے, لیکن بعضوں کا حافظہ کمال کا ہوتا ہے, پڑھتے ہیں اور بس بھولتے نہیں, یاد نہیں جاتے, یہ کمال ہوتا ہے ان کا. پھر فقہی گتھیاں سلجھانا یہ تائید الہی سے ہوتا ہے. ہر ایک کو یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ جو مسئلے کی گہرائی میں جائے اور اس کی گتھیاں جو ہیں, اس کی پیچیدگیاں, ان کے جو پرابلمز ہیں یہ ان کو سولو کرے. سب کا نہیں, یہ بعض نوجوان بہت پاورفل ہوتے ہیں اس میں علماء. تو بہرحال یہ کہ جن کو اکابرین کہا جائے ان کے پیچھے البرکۃ مع اکابرکم, حدیث سے پاک ہے نا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اچھا, اس حدیث کے تحت صرف علماء نہیں ہے, اس میں عام آدمی بھی آ جائے گا. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بھی ایسے وہ اچھے کام کر جاتے ہیں اگرچہ وہ اہل علم نہیں ہوتے, تو اس میں بھی برکت تو آئے گی, پیروی کرے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان جنید اتاری, جامع مسجد شاہ سوار جی بگا جہلم کینٹ سے حاضر ہوا ہوں, وہاں امام و خطیم کی خدمت ہے. سوال عرض یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ امام صاحب کو تحفے میں کپڑے, پرفیوم یا دیگر چیزیں وغیرہ دے دیتے ہیں, تو یہ چیزیں کافی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں, کیا ان کو بیچ سکتے ہیں آگے؟ اور دوسرا جو تحفے دینے والے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ امام کو کیا تحفہ دیں؟ تحفوں کے تعلق سے میں کئی بار مطلب پہلے بھی اس طرح کا مدنی پھول دیتا ہوں, تو وہ ایک تو یہاں تک پتا چلا ہے ایک امام صاحب کا کہ ان کا کہنا ہے کہ اتنے مسلح, یہ کوئی بڑی مسجد کے امام ہوں گے شاید, اتنے مسلح جمع ہو گئے میرے پاس کہ میں مسلح تسبیحات اتنے جمع ہو گئے کہ میں اسٹال لگا سکتا ہوں, جیسے وہ جمع ہو رہے ہیں. جیسے
یہ نے مدینے سے آئے گا تو کیا دے گا؟ مسلح، خوبصورت تسبیح، بیا 10-15 ریال کی تسبیح آپ نے امام صاحب کو دی، سمجھا؟ یہ 10-15 ریال اگر اس کو نقد دے دیتے، اس کے گھر کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہے اس کا۔ تسبیح مولانا نے کتنی تسبیحاں پڑھے گا یار؟ کہ یہ مسلح دیا تو شاید پورے دن کے راشن کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بجائے اگر اس مسلح کی قیمت اگر امام صاحب کو نظر کر دی ہوتی آپ نے، بیچارہ مسلح کیا کرے گا؟ موٹے موٹے کارپیٹ جیسے مسلح ہی ہے، کیونکہ میں بھی چونکہ آپ کی لائن کا ہوں نا، جب آپ کو یہ دے جاتے تو مجھے کیا نہیں دیتے ہوں گے؟ تو یوں مطلب ہے کہ آپ دکان کھولے، یہ تو ممکن نہیں ہے، اسٹال بھی نہیں لگا سکتے، پھنس جائیں گے۔ اگر انڈائریکٹ بھی آپ نے اگر کہیں کسی کو جا کے بیچا نا، اگر اس نے پھونک دیا نا یہ امام صاحب ہے نا، بیچارے کو اتنے آتے ہیں ہمدردی میں کہ تو مجھے دے جاتے ہیں، بیچ کے پیسے دے دیتا ہوں۔ امام صاحب کھا کھڑے ہوں گے مدینہ کی گلی میں۔ تو شرعاً تو خیر جو تحفہ ملا، تحفہ اگر تام ہے، ہبہ تام، آپ کا قبضہ ہو گیا، سارے شرائط پائے گئے تحفے کے، ہوتا یہ دے دیتے، قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کے ہو گیا۔ اب آپ اگر بیچتے ہیں، شرعاً تو گناہگار نہیں ہے، عند اللہ گناہگار نہیں ہے، عند العوام جو ہے نا آپ کی خیر نہیں ہے اگر پتہ چل گیا تو اس لیے عوام کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، تنفیر عوام سے بچنا ہوگا۔ اگر اس طرح بیچیں گے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو عوام، ہاں اگر کوئی ایسا راستہ آپ کے پاس موکل ہے، آپ کے پاس کوئی سے وہ بیچ کے پیسے لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو احتیاطی کرنی ہوگی کہ ہو سکے تو پھر کسی اور کو آگے بڑھا دیا جائے تحفہ۔ عوام کو یہ مسلح اور تسمیہ نہیں ملتی، یہ ملتی مولانا کو ہے، لیکن یہ مولانا کو دینے والے اگر میرا درد سمجھے نا کہ یہ مولانا طبقہ، امام طبقہ یا تو غریب ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے، پارٹی اس میں ہمیں نہیں ملے گی۔ یہ بیچارے سر ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، ان کو خرچے دینے ہوتے ہیں، گھر کا راشن، مہمانوں کی آمد و رفت، خرچے تو ہوتے ہیں نا گھر میں، زندہ انسان خرچہ تو کرتا ہے، بال بچے والا ہے تو وہ مطلب بچوں کے تعلیمی خرچے، کرایہ بعض اوقات مکان کا ہوتا ہے، ہر امام کو مسجد تھوڑی مکان دیتی ہے، کرایہ، تو پھر یہ کہ بجلی کے بل، تو گیس کے بل، یار اگر آپ یہ مسلح دینے کے بجائے ایک مہینے کا بل اس کا اپنے ذمہ لے لیں کہ مولانا اس بار کا بل مجھے دے دیجیے گا، اس کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، یار نہ دل سے دعائیں نکلیں گے، یا گیس کا بل میں دے دوں گا، اس طرح بھی، یا اس کو کچھ چپکے سے گندم پہنچا دی، کڑک پہنچا دی امام صاحب کو، چاول پہنچا دیے، گوشت خرید کے اس کو دے دیا، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا کھاتے ہیں یا بڑا کھاتے ہیں، یہ ترکیب سے معلوم ہو تو اس حساب سے اس کو گوشت پہنچا دیا، یقین مانے اتنی دعائیں ملیں گی آپ کو کہ آپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ یہ شاید بھول گئے مٹھائی کے ڈبے بھی دیتے ہیں یار، مجھے تو آئے دن مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں، صحیح بولتا ہوں۔ اب جو آ گیا نا سردی، اب گجک آنے شروع ہوں گے، گجک سمجھتے میٹھے میٹھے گجک، سمجھے؟ اب یہ کہ میں شوگر پیشنٹ نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن میں ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہوں، کھاتا ہوں کبھی تو ڈر کے تھوڑا سا کھاتا ہوں۔ مٹھائی کے ڈبے کھولنے کی بھی نوبت عام طور پہ نہیں آتی، اس کو بھجوا دیا، اس کو بھجوا دیا، اس کو دے دو، یا ویسے بول دیتے ہر کسی کو دے دو یار، یہ رکھا رہے گا، دل ہوگا اور کھول کے پیٹ میں جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایسا نہیں کچھ کا کچھ کر دے۔ تو یہ مطلب میں اپنی کیفیات بتا رہا ہوں۔ تو بیچارے امام صاحب بھی، ایک شوگر کے مریض امام صاحب ہے، ان کے پاس مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، تو کسی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں شوگر پیشنٹ، رات نہیں گیا 6 دن تک میں نے اس میں سے کھایا ہی مٹھائی۔ تو وہ امام صاحب کی ہمدردی ہے یا ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو والی بات ہے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ امام صاحب کو سب سے بہترین تحفہ لفافے میں ڈال کر، یا ویسے ہی کوئی نہ دیکھے اس طرح۔ دیکھو یہ امام ہے نا، یہ معزز فرد ہے معاشرے کا، آپ یہ دکھا کے لہراتے ہوئے نعت خوانوں کو تو دے رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو نہ دیں اس طرح، ان کو
یہ جب الگ تھلگ ہو اکیلے ہوں یا کوئی بھی ایسی حکمت ہے ہماری ہو کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے مطلب یہ میرا خیال ہے. مجھے تو دعا کی چٹھی بھی یوں مٹھی کر کے دیتے ہیں تو میں بھی شرما جاتا ہوں کہ یار مولانا نذرانہ وصول کر رہا ہے. میں بعض وقت چٹھی ڈکلیئر کر دیتا ہوں یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ لال پیلا نوٹ نہیں ہے دعا کی پرچی ہے. تو اس طرح مطلب میرا مطلب انکس مشورہ ہے کہ یا تو ضرورت امام کی پتہ ہے. چپل دے جاتے اماموں کو, ارے امام چپل کس کو مارے گا یار, کتنے مارے گا بیچارہ یار, اس کے پورے تھوڑی ہوں گے اس کو. پھر یہ چپل ایک ہر ایک کو اپنے اپنے مخصوص چپل پہننے ہوتے ہیں. مجھے دے جاتے ہیں اس ملک کا اس ملک کا آتے نا جوتے چپل, میں کیا کروں یار اس کو, میرے کسی کام کے واقعی نہیں ہوتے, میں نہیں پہنتا ہر طرح کے چپل. میں تو ویسے چپل میں باہر نکلتا کتنا ہوں جو میں چپلیں پہنوں, میں گھر میں رہتا ہوں اکثر. چپل جوتے طرح طرح کی لکھائی والے یہ بھی میرے پاس لے آتے ہیں. میں بول تو نہیں سکتا کہ یہ نیچے آ کر تو کون سا یہ روز لاتا ہے زندگی میں, پہلی بار تو لایا ہے تو چپ چاپ جزاک اللہ کہہ کر رکھ لینے کی بات ہے. ادھر سے لیا ادھر سے سرکا دیا اگر ممکن ہوا تو. اس طرح مطلب یہ کہ کپڑے دیتے ہیں. اچھا کپڑے جو ہے میں وائٹ کپڑے پہنتا ہوں, میری آپ کو اندازہ ہوگا چادر ہی ہے آپ کی چادریں. اب مجھے ٹیکنیکل چادریں یا جو بھی آپ کپڑا دیں گے تو مجھے کام کیسے آئے گا. اچھا پھر یہ کہ کپڑا میں جیسے پہنتا ہوں تو میری یہ ترکیب ہوتی کہ بدن چمکنا نہیں چاہیے. اب پتلے پتلے کپڑے آج کل مہین, جس کو مہین پتلے پتلے کہ بدن چمک رہے ہوتے ہیں, رانے چمک رہی, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر رانے چمک رہی ہیں اتنا پتلا کپڑا پہنا ہے, خاص کر یہ پاجامے میں ایسا ہوتا ہے. اور واقعی اگر اتنا حصہ چمک رہا جتنا حصہ نماز کے لیے فساد کا باعث ہے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. پہلے سے چمک رہا تھا اتنا تو شروع ہی نہیں ہوگی اگر اتنا چمک رہا ہوگا. تو یہ کپڑے آج کل کپڑے جب بھی لیں اس کو غور سے دیکھ لیا کریں اور بالکل اطمینان کر لیا کریں کہ موٹا ہے کہ نہیں ہے کپڑا. پتلے پتلے خطرناک ہے. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی معاذ اللہ, جو نہیں پڑھتے ان کے بھی ستر کی نمائش, پھر یہ ایک الگ گناہ ہو جائے گا نا. اور نماز تو سبھی کو پڑھنی بھی ہے, عورتیں خاص کر خیال رکھیں اس کا. تو اس طرح مطلب کپڑے دے جاتے ہیں جو اماموں کو پیس سوٹ پیس پتلے پتلے یا طرح طرح کے مطلب کاغذ ٹائپ کے کڑک کڑک. یہ بیچارہ امام کرے گا کیا یار, اس کو نہ پہننے کے قابل ہے نہ پہنانے کے قابل ہے. وہاں وہ سکے دو نا یار, نوٹ بھی تو ہوتے ہیں آپ کے پاس. امام چاہے ماں کی دوا لائے چاہے باپ کی دوا لائے, چاہے گرما گرم چھولے کھانا چاہے یا گھر میں مطلب کوئی سوپ یا طرح طرح کے سردیوں میں بنتے ہیں بیچارے یہ پکا کر بچوں کو پلانا چاہے. یہ آپ کے پیسوں سے سب ہو سکے گا, راشن بھی ملے گا, گوشت بھی ملے گا, مچھلی بھی ملے گی, یہ قرضہ بھی اترے گا اس سے. امام کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہ دی جائیں کھانے پینے کی جب تک آپ کو کنفرم پتہ نہ ہو کہ یہ چیز ان کے استعمال میں ہے. آپ ان کو پیسے دے دیں. آپ مدینے سے آئے, اللہ قبول کرے. آپ اتنی خوبصورت تصویر لائے امام کے لیے مصلی جو 40-50 ریال کا بازو قیمتی ہوتے ہیں, تو اس کا پاکستانی سکے بنا لے. آپ ریال دو گے یہ بیچارہ بنانے جائے گا تو اس کو اور کٹوتی ہو جائے گی. تو نقد رقم جس ملک کے ملک, یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہوگا نا, تو جہاں کے ہیں مثلا پاکستانی اس کو سکے دے, رقم دے دیں, نوٹ دے دیں. یہ میرا مشورہ ہے دینے والوں کو. لینے والے کو چاہیے کہ منہ نہ بگاڑے. شوگر کے مریض کو مٹھائی کا ڈبہ ہے تو کبھی نہ مسکراتا تو آج تو مسکرا لے. یہ بیچارہ یار 1200-1500 کا مٹھائی کا ڈبہ بڑی مشکل سے آپ کے پاس لایا اور اب منہ چڑھا رہے میں شوگر کا مریض ہوں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, قبول فرما اللہ تعالیٰ آپ کو. اس مٹھائی کے بدلے آپ کو اللہ میٹھا مدینہ دکھائے, آپ دعاؤں سے نوازا کریں. اور جو کچھ کیفیت دل کی ہو دل میں ہی رکھے. اس کا دل توڑنا یہ بھی کار ثواب نہیں ہے. ہوگا وہی جو ابھی سارے سن نہیں رہے ہوں گے مجھے, جو سنے مجھ سے اتفاق کرے بھی ضروری نہیں ہے. دیں گے وہی چیزیں جو آپ کو ملتی ہے آپ کو, اور سب کو نہیں ملتی, ہر امام کو نہیں ملتی ہوتی. امام ذرا تم تراک اور ذرا قد کاٹ اور ذرا بیان اور مسجد بڑی تو ان کو, باقی بیچارے چھوٹی مسجد امام تو تنخواہ کب ملے گی
2 दिन बाकी है. ये बेचारे इस कैफियत में होते होंगे. अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात. हमें वो काम करे ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले. इमाम को ऐसी चीज देंगे जिससे उनकी दिलजोई ज्यादा होगी तो सवाब ज्यादा मिलेगा. और बकरा ईद ना इमाम को पूरा बकरा दिला देना चाहिए यार. अगर आपको लगे कि इमाम के बच्चे किसके, अरे नहीं शादियों का भी बोलते हैं हमारे इमाम जवान है, शादी हो जाए तो, लेकिन बाल बच्चे वाले भी होते हैं जो माँ बाप के साथ रहते होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं. तो अगर आप बकरीद में बकरा दिलाते हैं तोहफे में, मुसल्ला तस्बीह मिठाई आप इस्तेमाल कर लें, इनको बकरा दिला दें और बकरे की घास चारा भी दिला दें, रस्सी भी दिला दें, कटाई भी, यानी सब कुछ दें इनको. ये नहीं कि बकरा इसको दे दिया अब वो बेचारा 5,000 रुपये 4,000 रुपये बकरीद में कटाई मांग रहे होते हैं. तुरंत महंगाई हो गई है, ये बेचारा कहाँ से लाएगा इमाम 15-20 हजार तनख्वाह वाला. तो इनको कटाई भी आप दें. बीमार पड़ जाए इसका बकरा तो डॉक्टर को भी आप भेजें, जो जो मुमकिन हो उस तरह. वरना ये सारा नहीं, आप मेरी बातें नहीं कर पाते तो बकरा ही दे दे, घास चारा कहीं और से आ जाएगा. ज़रा एक जिंदा जानवर तो खिलाएगा तो सही ना वो. तो इस तरह मतलब इस तरह इनके बच्चों की दुआएं दें. बच्चे मोहल्ले में बकरे की बेमहंगी आवाज़ें आ रही होती हैं, इमाम का बच्चा बेचारा हसरत से अब्बू को फरियाद कर रहा होता कि यार. लेकिन ये ऐसे कई हैं सादात किराम का और आम गरीबों का, अपने जो मुलाजिमीन होते हैं इनका सबको ख्याल रखना चाहिए. ऐसे खुशियों के मौके पर आप अगर बहुत भारी जानवर ला रहे हैं, इसका वजन कम कर दें थोड़ा यार, कोई बात नहीं. बकरे बत्ते इस पे बढ़ा लें, इनको दे दें. ये भी सूरत हाल मुमकिन तो है ना यार. ये तो इस तरह मतलब कोई सी सूरत निकालें कि मुसलमानों का दिल खुश करें. और इमाम, मैं इमामों का हमदर्द हूँ ज़्यादा बाज़ सूरतों में, लेकिन मतलब ये कि इमाम एक गरीब तबका है. ये मैं अब ये पता नहीं मदनी मुज़ाकरे सुनता तो मैं कई बार आपकी हिमायत का ऐलान करता हूँ कि किसी को पता है ना, कितनी बार कहता हूँ यार इमामों का ख्याल रखो यार. तुम्हारा जनाजा ये पढ़ाएंगे यार, साहब लोग नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे. तुम्हारे लिए इसाले सब करने के लिए घर में ये लोग आएंगे, जब फातिहा करोगे तो इनको दो. तुम्हें जुम्मा पढ़ना है, नमाज 5 टाइम नहीं पढ़ते, ये पढ़ाते हैं. ईद ये पढ़ाते हैं, 5 टाइम पढ़ते तो ये पढ़ाते हैं. ये तुमसे मुकद्दम, तुमसे आगे हैं. इनका ख्याल रखो विचारों का कि ये कहीं दिल बर्दाश्त होकर आगे पीछे नहीं होने चाहिए. इनको मस्जिद में इनको रखना है. मस्जिद है, इनसे मस्जिदों की जीनत है. तुम्हारे बच्चों को ये कुरान पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को ये मतलब नेकी की तरफ, एक मस्जिद एक नेकी का मरकज है, ये आबाद होना चाहिए. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, मतलब मैं अर्ज करता रहता हूँ सादात किराम और अइम्मा किराम और गरीब मुसलमानों की हमदर्दी की बातें अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन मदनी मुज़ाकरे में ये टॉपिक छिड़ते रहते हैं. और मदनी मुज़ाकरा आप सुनते ही रहा करें. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. हुजूर, ये जो नेक अमाल का रिसाला है तो उसमें हमारा एक 68 नंबर नेक अमल जिसकी हमें तरगीब दिलाई जाती है कि क्या आपने इस माह में अपने किसी सुन्नी आलिम या इमाम या मुअज्जिन या खादिम की कुछ न कुछ माली मदद की, माली खिदमत की. तो अगर इस मदनी नाम पर बाकायदगी के साथ हमारा अमल हो ना, तो हमारा नेक अमाल का रिसाला भी पुर होता रहेगा और इंशाअल्लाह अल करीम हमारे इमाम साहबान का भला भी होता रहेगा. अच्छा, इमाम अगर कबूल करने का नेक अमल करे तो नेक अमल माना जाएगा या इनको भी देना पड़ेगा? ये देख लें आप, कि अभी तक तो मैंने इनके लेने की बात की है. देंगे तो इनका भी अमल होगा इंशाअल्लाह अल करीम. इंशाअल्लाह इनको भी देना चाहिए. देने से कम नहीं होता, बढ़ता है. समझे? लेकिन इस नियत से नहीं कि एक नजराना आया है पूरा सरका देता हूँ किसी की तरफ मुझे 1 के 10 मिलेंगे. अल्लाह चाहेगा तो मिलेंगे, लेकिन अपनी हिर्स नहीं होनी चाहिए. देना चाहिए. इमाम को भी सखावत करनी चाहिए. इमामुल अंबिया की सखावत का कौन इनकार कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये उस जगह इमाम को दें कि जहाँ कोई देने वाला नहीं होता, उमूमी तौर पे, जैसे गरीब इलाका है, ऐसों को दें. ऐसा नहीं मिलता तो भले जो भी है वो इनको देंगे, यूं भी तो आपस में
मुमकिन है, लेकिन ये कि देना चाहिए। देने की आदत इतनी अहम है कि बाहर शरीयत में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि बच्चों को सखावत व करम की तालीम देना वाजिब है। तालीम देने या उनको आदत दिलवाना, तालीम आदत। तो इनके बच्चा तो अपना जाती तो दे ही नहीं सकता, तो इनके हाथों से किसी गरीब को भिजवा दिया, किसी फकीर को दिलवा दिया खैरात, इन बच्चों तक इनकी सखावत व करम की आदत पड़े। तो आप तो इमाम है माशाअल्लाह, कि आपको भी ये करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। देने से कम नहीं होता, ये फाइनल है राय खुदा में देने से। और ज़ाहिर इमाम को हमने तोहफा दिया, ये तो दिया तो राय खुदा में ही ना, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह पाक और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा और अजर सवाब के लिए अपने घर वालों, रिश्तेदारों, शरई फकीरों, मिस्किनों, यतीमों, मुसाफिरों, गरीबों और दीगर मुसलमानों पर हर जायज़ और नेक काम या नेक जगहों में हलाल और जायज़ माल खर्च करना, राय खुदा में खर्च करना कहलाता है। नजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात पेज नंबर 183। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने माशाल्लाह देने वालों को काफ़ी मदनी फूल अता फरमाए, और अल्लाह करे हमें अमल की भी तौफीक नसीब हो जाए। ये हमें जो देने आता है, तो लेने वाले को ऐसी सूरत में क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए? क्या लेने वाले को भी इस हवाले से कोई इनकी भी अखलाकियात या किरदार के ताल्लुक से, अंदाज के ताल्लुक से कुछ मदनी फूल देंगे? वो क्या करे सामने वाला? मिसाल के तौर पर वो बहुत प्यारी बात की, हिर्स नहीं होनी चाहिए। मौके की मुनासबत से ये भी होता है कि किसका कबूल करना, किसका कबूल ना करना। रकम दे तो कभी मतलब माजरत भी कर ली, नहीं आप रखिए, नहीं आप रखिए, इस तरह भी सूरत बन सकती है। और इस तरह भी सूरत बन सकती है कि ले लिया, फिर उसी को तोहफा बनाकर कबूल कर लिया, इसको दे दिया। मैं इस तरह करता रहता हूँ कि मुझे लाइन में लग कर कोई देते हैं रकमें, तो बारहा ऐसा किया कि मैं ये देते हैं ना तो मैं फूंक मारता हूँ। आपको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए आपकी मर्जी है, मुझसे फूंके लगवाते रहते हैं। तो मैं फिर इनको नहीं आपके लिए, अब तो मैंने कबूल कर लिया है ना, अब ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, यूं करके भी मैं बारहा ऐसा करता हूँ। कभी कभी डाल भी लेता हूँ, जेब में रख भी लेता हूँ, और जैसा मौका, जैसी कैफियत, तो ये भी हो सकता है। बल्कि ये नहीं कि वो लोग देखते रहे आपको कि जो आया अपने जेब में सरकाते रहे, तो लोगों को बदगुमानी भी हो सकती है। बुरा लोग तो बस ये लगे हुए यार, माल पड़ रहा है, क्योंकि मौलाना हलवा खाए, माल खाए, तो कई गैर मौलाना या मुंडाना, क्या कहना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। ये भले सूद खाएं, रिश्वत के जरिए कारोबार बढ़ाएं, झूठ धोखे के जरिए माल कमाएं, ये इनको कोई ना बोले भाई। मौलाना को किसी ने हलाल का हलवा खिला दिया तो यार मौलाना हलवा खाते हैं, मौलाना माल खाते हैं, ये इनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। बहुत गलत करते हैं जो इस तरह उलमा को डिग्रेड करते हैं या मजहबी तबके को डिग्रेड करते हैं, जबकि खुद ना खाते हों, जौ की रोटी खाते हो, सूखी रोटी पानी में भिगो के भी खा लेते हो, या बचा हुआ खाना ही खा लेते हो, तब भी नहीं कहना चाहिए किसी को अच्छा खाना खाते देखते हो। लेकिन खुद जो खा रहे होते हैं, तो वो इनको भी पता होता होगा। तो एक चुटकुला मुझे याद पुराना, तो मैंने कई बार अर्ज किया है कि किसी ने किसी को कह दिया होगा कि मौलाना हलवा खाते हैं, तो उस इलाके की मशहूर मिठाई की दुकान ओपन, जिसमें लोग टेबल कुर्सी पे बैठकर मिठाइयाँ खाते थे। मौलाना लोग हलवा खाते हैं, तो उसने यार अपने चलते हैं उस दुकान पे, मैं तुमको बताता हूँ, तुम इसमें बताओ कि कितने मौलाना बैठे हैं, कितने तेरे जैसे बैठे हुए।
تو یار مطلب وہ ٹیبل کرسیوں پہ مٹھائی کی دکانوں پر کتنے مولانا نظر آئیں گے؟ منڈانا ہی بیٹھے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو جو اب داڑھی والا کا یا بغیر داڑھی کا کھائے، اگر کلال کا حلوہ کھاتا ہے تو یار دیکھنے والے کو تکلیف کس کی ہے یار؟ تم بھی تو کھاتے ہو، کون نہیں، کون چھوڑتا ہے حلوہ؟ پھر حلوہ تو یار کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نہیں بلکہ فعل حدیث پاک میں بیان ہوا نا، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. اچھا ایک تو یہ. اچھا بعضوں نے اس کو حلوہ کو حلوہ پڑھا ہے، یہ میں نے کسی عالم سے شاید سنا تھا، میں نے پڑھنا یاد نہیں. حلوہ، حلوہ ہر میٹھی چیز کو شامل ہے. تو یہاں معنی یہ بنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند ہے. اب وہ میٹھی چیز کہو تو بھی حلوے کو تحفظ مل گیا، صراحتاً میں تو بالکل صراحت ہو گئی کھلے لفظوں میں. اگر میٹھی تو حلوہ ہوتا ہی میٹھا ہے، ایسا کوئی حلوہ ہوتا نہیں جو میٹھا نہ ہو. تو یوں جب ایک چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی اور کھانا بھی اس کا شرعاً مباح ہے، اچھی نیت سے کھائیں، کوئی محل ہو اچھی نیت کا. شوگر کا مرض بولے میں پیٹ بھر کے میٹھا حلوہ کھاؤں، شوگر کا مریض، تو اس کے لیے تو یہ اچھی نیت بن نہیں سکتی کہ عبادت میں قوت حاصل ہوگی. جس کے لیے بنتی ہو تو اس کو تو مزید ثواب بھی تو ملے گا نا حلوہ کھانے میں. اور اگر وہ اچھی نیت نہیں بھی کرتا، دینے والے کو ثواب ملے گا نا، وہ اچھی نیت سے دے گا. تو مطلب ایک حلال چیز کو کھاتا ہے تو بھلے نہ کھائے، اللہ اس کو برکت دے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. پہلے بولتے تھے مولانا مرغی کھاتے ہیں، اب مرغی سستی ہوئی، ہمارے کسی دور میں مرغی مالدار لوگ کھا سکتے تھے، اور یہ دیسی مرغی ہوتی تھی، یہ ان کا نام بھی ہم نے نہیں سنا تھا، دیسی مرغی. اور یہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جیسے کیا کرتے تھے غریب لوگ، تو جیسے گردنیں یہ یا سر مرغیوں کے اس طرح کے مطلب خرید کے میں خود لاتا تھا. بعض اوقات وہ ہوٹل ہوتے ہیں نا جن میں یہ ڈشوں میں نہیں ڈالتے تو یہ پھر بیچ دیتے ہیں ہوٹل والے، یہ بھی میں لاتا تھا. یا اس طرح پاؤں جو ہوتے ہیں مرغی کے، اس کے چھلے ہوئے یا پروں کے چھلے ہوئے، اس طرح بھی. اور مرغی کا اوریجنل گوشت بھی کھایا ہے. لیکن یہ بھی اس طرح کی بھی چیزیں جو پکتی تھی نا، جو جن کا میں نے نام لیا، وہ دن ہمارا خوشی کا ہوتا تھا. تو اس دور کی بات کرتا ہوں کہ آج مزہ آئے گا کھانے میں. تو یوں مطلب ہے کہ وہ مرغی عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا، کہنے کا مقصد یہ. لیکن تو اس وقت کہتے تھے کہ مولانا مرغیاں کھاتا ہے. تو اس پر کسی نے جب یہ کہا نا، اس کو جواب دیا تھا، غالباً مجھے یاد آتا ہے، مولانا مرغی کھاتا ہے. مرغی حرام ہے؟ کھاتا ہے تو کہ حرام کھاتا ہے، حلال ہے نا مرغی، تو بھلے نہ کھاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مروجہ حلوہ سب سے پہلے میراث شریف میں مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حلوہ مروجہ میں رائی جس وقت استعمال شدہ ہے، تو ان مفتی صاحب نے اپنے دور کی بات لکھی ہے. تو مروجہ حلوہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس میں آٹا، گھی اور شہد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور فرمایا کہ فارسی لوگ اسے دخیس کہتے ہیں. تو یوں حلوے کا تو ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیش کرنا یہ بھی ثابت ہوا، سرکار کا خوب پسند کرنا، بہت پسند کرنا بھی ثابت ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.